خیر کبھی صحیح. میری ذمہ داری ہے 1 گھنٹہ پڑھنا، یہ ذمہ داری نہیں کہ پڑھنا کیا ہے. ہاں میں نے رات بھی کہا تھا کہ یہ شکل میرے سامنے نہ لایا کرو کم از کم. صاحب الزمان اب قیمت لگی ہے تو بتانے لگا ہوں. کتاب کا نام ہے کشاف اصطلاحات الفنون. دنیا میں جتنے نقوی صاحب علم اس وقت رائج ہیں، ہر علم کی مشکل اصطلاحات کی تعریف کی ہے اس کتاب میں. الف سے لے کر یہ کے حرف سے جو لفظ شروع ہوتے ہیں، صاد کی پٹی میں جب پہنچے ہیں تو ظاہر ہے صاحب الزمان بھی آنا تھا صاد میں. خدا کی قسم اگر تم نے سن لی، کتاب میری نہیں برادران اہل سنت کی ہے، چھت ہٹ جائے گی تم عرش کو چھو لو گے اگر یہاں لکھا تو. فرماتے ہیں صاحب الزمان و صاحب الوقت و صاحب الحول هو المتحقق بجمعیت البرزخیت الاولی الخارج عن حکم الزمان و تصرفات ماضیت و مستقبلت الى الآن الدائم فهو ظرف احواله و صفاته و افعاله فلذا يتصرف في الزمان بالطی والنشر و فی الزمان بالبسط والقبض. باہر والے ٹھیک ہے نا. صاحب الزمان زمانے کا مالک، بلکہ زمان کا مالک. وہ صاحب الوقت وقت کا مالک. وہ صاحب الحال حال کا مالک. کون ہوتا ہے؟ حرف کی خیانت کو ثابت کرے شہرک کٹوا دوں گا، منبر حسینی سے کہہ رہا ہوں. فرماتے ہیں هو المتحقق بجمعیت البرزخیت الاولی، جس میں برزخیت اولا اپنی جامعیت کے ساتھ جمع ہو جائے. میں بخدا داد دیتا ہوں، بڑی مشکل اصطلاح ہے اور ظاہر ہے کتاب علماء کے لیے لکھی گئی ہے نا. میں پہلے تھوڑی سی تشریح کر دوں. انہوں نے جو کہ علماء کے لیے لکھی ہے بس لکھ دی ہے، تعریف تشریح نہیں کی. میں تھوڑی سی تشریح تھا کہ بچوں کے پلے بھی کچھ پڑے. برزخیت اولا کی جامعیت کیا مطلب؟ جاؤ تحقیق کرو، علم کے گھوڑے دوڑاؤ. انسان کی قسمیں 3 ہیں. ایک انسان مادی ہوتا ہے، عناصر سے بنا ہوا انسان جس کا ہر عضو مادی ہو، مادے سے ہو. مادہ اس پہ حکومت کرے، وہ مادے پہ حکومت نہیں کر سکتا. دیکھو آگ، ہوا، پانی، مٹی، ان چیزوں سے مولانا بنے ہیں نا ہم. آگ ہم پہ حکومت کرتی ہے. مولانا عائشہ تو بس تھوڑا سا صفرا بڑھ جائے بخار ہو جاتا ہے. یہ مادے کی حکمرانی ہے. ہم دوا کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو انسان مادی یہ سب سے نچلے طبقے کا انسان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ ایک ہوتا ہے انسان نفسی، جس کا ہر عضو وہی کام کرتا ہے جو نفس کرے. اللہ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ نہیں میں اب یہاں تھوڑی سی مثال بھی دے دیتا ہوں.
میں آپ ہم انسان مادی ہیں، ہم مادے سے بنے ہوئے انسان ہیں. عیسیٰ انسان نفسی ہے. خدا کرے گا میرے سامنے خریدار ہی ہوں گے. عیسیٰ انسان نفسی ہے، اسی لیے تو نطفے سے نہیں ہے. ہاں سمجھ آ رہی بات؟ یعنی ہمارا نفس آسمانوں تک جا سکتا ہے، بدن نہیں. عیسیٰ خود چوتھے آسمان پہ بیٹھا ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں سر اٹھانا، بس چند لمحے میرے ساتھ رہنا. ہم امجد نصیر صاحب بیٹھے بیٹھے ہم تنہائی میں سوچتے نہیں یار اگر مولا پیسے دے کوٹھی بناؤں، اور وہیں ہمارے دماغ میں ایک نقشہ آ جاتا ہے، بلکہ بنی ہوئی کوٹھی ہے. یہ کہاں سے آئی؟ ابھی بنی تو ہے نہیں، یہ ہمارے نفس نے خلق کی. نفس خلاق ہے، نفس خالق ہے. او یار جنگل میں پڑ رہا ہوں میں. ہائے چیز کا تسلیم شاہ علیہ السلام وجود نہیں ہے، ہمارا نفس خلق کر رہا ہے. اور بشر کا نفس تو خالق ہے جو نفس اللہ ہو. جی اب کیونکہ نقوی صاحب عیسیٰ انسان نفسی ہے، پرندہ خلق کرتا ہے. ہمارا جسم مادی ہے. ہمیں اگر دیوار کے پار جانا ہو، ہم یہ دروازہ گلی اور پھر اگلے دروازے سے آئیں گے. ہمارا نفس محتاج نہیں، وہ اس دیوار سے گزر جائے گا. یہ عالم خواب میں دیکھتے نہیں ہو، میں آسمانوں کی سیر کر رہا ہوں، میں یورپ میں پھر رہا ہوں. تم تو اپنے بیڈ روم کے بستر پہ پڑے ہوئے ہو. اب یہ نفس ہے جو تمہیں لے کے گھوم رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ انسان نفسی ہے، اس لیے غیب کی خبریں بتاتا ہے. اب سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. ہم انسان مادی، عیسیٰ انسان نفسی. اس کا مادی بدن بھی وہ کچھ کر سکتا ہے جو ہمارا نفس کرتا ہے. اور لاہور کے شیعہ سنی دوستو، ایک ہوتا ہے انسان عقلی. نہیں بلے بڑی میری بات. کیا مطلب؟ مولانا اس انسان عقلی کا ہر عضو بدن وہی کچھ کر سکتا ہے جو عقل کرے. ہم زمین پہ بیٹھے ہیں، ہماری عقل کی سوچ عرش تک. انسان عقلی جوتیوں سمیت عرش پہ چلا جاتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ چلیں پلے بڑھ گئی میری بات. جی یعنی اب آسان لفظوں میں سمجھ جاؤ. ہم انسان مادی، عیسیٰ انسان نفسی، تیرا نبی انسان عقلی، بلکہ 14 کے 14 انسان عقلی. اور جس میں یہ تینوں چیزیں جمع ہوں
وہ برزخیت اولا کا جامع ہوتا ہے. اللہ اکبر. جی ہاں اب بولے بڑی جا کوئی میری بات. جی جی آؤ سمجھاؤں. ابھی میں آ کے بیٹھا تھا, کسی مومن نے اٹھ کے میرے کان میں کہا کہ رات آپ نے کہا ہے یہ قائم ہے ہمیشہ کھڑا ہے, تو نماز بھی تو پڑھتا ہے. اب سمجھو مسئلہ, ہمارا بدن سویا ہوا ہے, ہمارا نفس جاگ رہا ہے. یہ برزخیت اولا کا جامع ہے. اس کا جو بشری پیکر ہے وہ سجدہ بھی کرتا ہے, قیام بھی کرتا ہے. اس کی حقیقت ازل میں بھی قائم. جی 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 جو برزخیت اولا کا جامع ہوتا ہے اس کی حقیقت میں زوال نہیں ہوتا. اس کی حقیقت میں 1250 سال نقوی صاحب آج گزر چکے میرے امام کی ظاہری عمر کو پتہ نہیں کب آئیں گے, اور 73 فرقے کی کتابوں میں موجود ہے. عمر صدیوں کی, نظر آئے گا 30 سال کا. سمجھ میں آگئی بات دوستوں؟ کیوں گردش لیل و نہار نے, وقت نے, زمان نے, زمانے نے اثر نہیں کیا اس کے جسم پر. تھک گیا تو چھوڑ دوں. اب سمجھ میں گئے, آ گئی بات. جس میں یہ ظہیر بھائی تینوں چیزیں ہوں مولانا, وہ ہے برزخیت اولا کا جامع. وہ کہتے ہیں صاحب زمان وہ ہوتا ہے جس میں یہ چیزیں ہوں. توجہ, پھر چیلنج کر رہا ہوں, تو مائی کلال لفظ کی نہیں حرف کی ہیرا پھیری دکھائے. اپنی زبان کاٹ کے منبر پہ رکھ کے نہ چلا جاؤں میرے نطفے میں شک. اہل سنت عالم لکھ رہے ہیں الخارج عن حکم الزمان, جو صاحب الزمان ہوتا ہے خود زمان کے حکم سے خارج ہوتا ہے. جی اس کے لیے کوئی صبح نہیں, کوئی دوپہر نہیں, کوئی شام نہیں, کوئی رات نہیں, کیونکہ وہ صاحب الزمان ہے, وہ تو زمان کا مالک ہے. وتصرفات ماضیۃ و مستقبلۃ, نہ اس پہ ماضی تصرف کر سکتی ہے, نہ اس پہ مستقبل تصرف کر سکتا ہے. توجہ, ہاں جاگ رہے ہو نا سارے؟ جیسا آگے کہتے ہیں فَهُوَ صَرْفُ أَحْوَالِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ, یہ جو تینوں زمانے ہیں نا ماضی حال مستقبل, یہ صاحب الزمان کے حالات کا, صفات کا, افعال کا ظرف ہیں.